بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 9 کا چیپٹر نمبر 5 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اردو جو ہے نسو اور سلیم کی گفتگو، اس میں ہم اس کے مصنف کے متعلق تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ مصنف ہے مولوی نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد بھی کہتے ہیں۔ 1831 میں پیدا ہوئے، 4 سال کی عمر میں بجنور پہنچے۔ عربی صرف و نحو، منطق اور فلسفہ یہ ان کی تعلیم تھی جو انہوں نے حاصل کی۔ 1854 میں گجرات میں استاد مقرر ہوئے۔ ادبی خدمات کی وجہ سے انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ 1912 میں وفات پائی۔ ان کی اہم تصانیف میں مرات العروس، توبۃ النسو، ابن الوقت، فسانہ مبتلا، بنات النعش، یہ ان کی کچھ تصانیف ہیں جو انہوں نے تحریر کی۔ اب میں بتاتا چلوں کہ نسو اور سلیم میں مولوی نذیر احمد کہتا ہے کہ نسو کو ایک مطلب ہیضے کی وبا میں بیمار ہوا اور رات میں خواب کی صورت میں انہیں ایک نظر آیا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اور اس نے عاقبت کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے، جس میں وفات کے بعد جو مناظر ہوتے ہیں وہ اسے دکھائی دیے خواب کی صورت میں۔ تو جب وہ اٹھ بیٹھا، اس کی آنکھیں کھلی تو ایک دم وہ منظر اس کے سامنے، پھر دنیا میں بیٹھا ہوا تو حیران ہوا، اپنی بے مقصد زندگی کا انہیں پتہ چلا کہ میں کہاں ہوں۔ اب اس نے اپنے اور اپنے خاندان کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ تو سب سے پہلے اس نے اپنی ملازمہ کو بلایا، اس سے پہلے اس نے اپنی بیوی سے بات کی، ڈسکس کیا اور اپنی مطلب معاونت کے طور پر اس کی مدد حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے سلیم، جو اس کا چھوٹا بیٹا تھا، اس کو بلایا اور اس کو نصیحت کرنے لگا۔ اس سے پوچھا کہ سلیم ابھی تک آپ مدرسے نہیں گئے؟ تو سلیم نے ڈسکس کیا کہ نہیں، ابھی کچھ دیر باقی ہے، سکول ابھی نہیں پہنچا۔ تو کہا کہ تم اکیلے جاتے ہو، بھائی کے ساتھ جاتے ہو؟ تو کہا میں اکیلا جاتا ہوں۔ کیوں بھائی کے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ تو کہا کہ بھائی کے ساتھ اس لیے نہیں جاتا کہ امتحان قریب ہونے والے ہیں۔ بھائی صبح سویرے کسی دوست کے ساتھ چلا جاتا ہے ہم جماعت کے پاس، تو وہاں کچھ دیر وہ اسٹڈی کرتے ہیں، وہاں سے وہ سیدھا اسکول چلا جاتا ہے اور میں گھر سے ڈائریکٹ جاتا ہوں، تو اس لیے سکول میں ملاقات ہوتی، اکٹھے نہیں جاتا۔ یہ بھی بات ان کی سمجھ میں آئی۔ اس کے بعد اس نے کھیلوں کے متعلق سوالات کیے، تو کہا کہ مجھے کوئی کھیل بھی پسند نہیں۔ کیوں؟ تو سلیم نے کہا مجھے ذاتی طور پر پسند نہیں۔ اس کی بھی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ میرا ایک ہم جماعت تھا، اسکول میں سبق اسے یاد نہیں تھا، تو استاد صاحب نے کہا کہ اپنے ہم جماعت کا آپ کے گھر کے ساتھ گھر ملائے، اس کے پاس جا کے پڑھ لیا کرو۔ تو میں نے اپنے ساتھ دوست سے بات کی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے گھر آ جایا کریں، میں آپ کو پڑھا دوں گا۔ اس کا دوست کیا تھا اس کے متعلق تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اس کا جو دوست تھا وہ 4 بھائی تھے۔ ان کی عادت کیا تھی، وہ اسکول جاتے ہیں، انہوں نے اپنا فل ٹائم جو اسٹڈی پہ دینا ہے، اس کے بعد جب وقت بریک کا ہوتا ہے نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی ان کی نماز کا تھا، اسکول میں نماز پڑھتے ہیں جو ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد باقی مسجد گھر میں آتے ہیں، تو مسجد ان کا کام ہے، گھر سے نکلنا مسجد تک۔ ان کی کچھ خوبیاں ہیں، چلتے ہوئے راستے میں ہیں تو ان کی گردن نیچے جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور کسی پر کوئی بات چیت نہیں کرتے، ٹو دا پوائنٹ چلتے ہیں۔ کوئی بڑا مل جائے انہیں سلام کر دیتے ہیں، نہ کسی پر آواز کستے ہیں، نہ کسی کو چھیڑتے ہیں، نہ تنگ کرتے ہیں، نہ گالی دیتے ہیں، نہ جھگڑا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ان کی اچھائی تھی جو سلیم بیان کر رہا ہے۔ تو سلیم کہتا ہے جب میں ایک دفعہ ان کے گھر گیا تو وہاں ایک خاتون بوڑھی تھی جس سے میری ملاقات ہوئی۔ میں چونکہ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ گیا تو اس بوڑھی خاتون نے بلایا، جنہیں لوگ حضرت بھی کہتے ہیں، وہ ان 4 لڑکوں کی نانی تھی۔ انہوں نے بلایا کہ بیٹا تم میرے بچوں کے ساتھ آئے ہو تو میرے لیے بھی میرے بچوں کی طرح ہو، اس لیے میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھ سے سلام نہیں لیا، کوئی بات نہیں، میں آپ کو دعا دیتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ اپنے سے بڑا مل جائے تو اسے سلام ضرور کرتے ہیں، جان پہچان ہو یا نہ ہو سلام ضرور کر لینا چاہیے۔ یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ وہ بڑوں سے سلام دعا کرتے ہیں۔ تو اس طرح
جب سلیم نے اپنی ایک سٹوری بیان کی اپنے والد محترم سے، تو اسے تھوڑا سا اندازہ ہو گیا کہ میرا بیٹا آلریڈی جو ہے وہ کسی اچھائی کی طرف جا رہا ہے، وہ اچھی باتوں کو اپناتا ہے، بری باتوں سے گریز کرتا ہے۔ تو اس طرح ان 4 لڑکوں یا ان کی نانی کا بھی کچھ اس کے اوپر اثر پڑا جس سے وہ آلریڈی کچھ بہتر تھا۔ تو ایسی صورت میں نسو جو اپنے خاندان کو بھلائی کی طرف لے کے جانا چاہ رہا تھا، اس میں تھوڑی سی انہیں مزید مدد مل رہی تھی اس کے بچے کی طرف سے بھی، جسے وہ راہ راست پہ لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ آلریڈی کچھ ٹریک پہ چل رہا تھا۔ تو یہ مختصراً خلاصہ لباب میں نے آپ سے ڈسکس کیا۔ اب اس چیپٹر سے کچھ شارٹ کویشچن ہے وہ آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں کہ بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا۔ یہ گھر کی ملازمت تھی، تو اس نے کہا کہ صاحبزادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں، میاں نسو جو مطلب تھا۔ سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسو کے پاس جانے سے انکار کیوں کیا؟ سلیم کی ماں نے کہا کہ میری گود میں لڑکی سو رہی تھی، اس لیے سلیم کے ساتھ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتا تھا؟ سلیم کے بھائی کا امتحان ہونے والا تھا، وہ صبح سویرے اپنے ایک ہم جماعت کے ہاں چلا جاتا تھا کہ امتحان کی تیاری کر سکے، اس لیے سلیم اکیلا مدرسے جاتا تھا، وہاں اس کی ملاقات اس کے بھائی سے ہوتی تھی۔ سلیم نے 4 لڑکوں کی کچھ خوبیاں بیان کی، وہ یہ ہیں۔ سلیم نے کہا کہ وہ گردن نیچے کیے چلتے ہیں، کوئی بڑا مل جائے تو اسے سلام کرتے ہیں، نہ کبھی کسی سے لڑتے جھگڑتے ہیں، نہ قسم کھاتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ کسی پر آواز کستے ہیں اور نہ کسی کو چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ حضرت بھی کون تھی اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی؟ حضرت بھی ان 4 لڑکوں کی نانی تھی۔ انہوں نے سلیم کو نصیحت کی کہ بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے بڑا مل جائے تو اسے سلام کر لیا کرتے ہیں، جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد جہاں پر 3-4 واحد جمع ہیں، مدرسے ہیں، کتاب کتب کہتے ہیں، امتحان امتحانات، مشکلات۔ یہ تو چیپٹر نمبر 5 تھا جو میں نے آپ سے مختصراً ڈسکس کیا۔